أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين صلوات الله عليه. درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہنے لگے. پہلی مجلس میں جس آیت کو میں نے تلاوت کیا تھا، آج اسی آیت کا دوسرا اور آخری حصہ تلاوت کیا گیا ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ بہت تھوڑے لوگوں نے جواب دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اکثریت حضرت ابراہیم نے امتحان دیا، کلمات کے ذریعے امامت ملی اپنے عالم کے انسانوں پر. سلسلے کو آگے بڑھایا. قال ومن ذریتی، پالنے والے میری ذریت میں سے بھی کچھ امام ہونا چاہیے. اب رونا تو اسی بات کا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے ظواہر کا صحیح ترجمہ تک نہیں کر سکتے، وہ مشیت کے باطن کو سمجھنے کے دعوے دار ہیں. قال لا ینال عہد الظالمین. ہمیشہ آپ اس کا یہی ترجمہ سنتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ جو تیری ذریت میں سے ظالم ہوں گے انہیں امامت نہیں ملے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے یہ اس کا ترجمہ. غلط ہے یہ ترجمہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی پوری ذریت کے لیے امامت مانگی ہی کب ہے؟ یا تو لفظ صرف ذریت ہی ہوتا کہ میری ذریت کو بھی امام بنا، پھر بات سمجھ میں آتی. لفظ من تبعیض کے لیے ہے، میری ذریت میں سے بعض لوگوں کو امام بنا. سب کے لیے امامت طلب ہی نہیں کی. اور پھر یہ کب کہا اللہ نے کہ جو ان میں سے ظالم ہوں گے؟ اللہ نے تو کہا کہ میرا عہد ظالمین کے لیے ہے ہی نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے نقوی صاحب جیسا کہ مجلس کے بعد تبرک بٹ رہا ہو. مومنین کے لیے ہے نا. ایک مومن کو آپ نے ایک لفافہ دیا، اس نے کہا میرے ساتھ 2 مومن اور بھی ہیں، انہیں مل جائیں گے لفافے. بانٹنے والا کہے یہ تبرک منافقین کے لیے نہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انہیں منافق کہہ رہا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے جب ہے ہی مومنین کے لیے تو یہ کہنے کی حاجت کیوں کہ میرے ساتھ والے مومنین کو ملے گا؟ تو اللہ کے کہنے کا بھی یہی مقصد ہے، ابراہیم تو کہے یا نہ کہے،
میرا عہدہ ظالمین کے لیے تو نہیں ہے ہی تیری ذریت کے لیے۔ آج مجھے ایک رقعہ ملا، رقعہ کیا، اخبار ملا۔ ہاں عزیز ماکر رضا کے پاس ابھی بس آپ پڑھنے بیٹھو گے یا مجھے سنو گے؟ بہت طویل امتحانی پیپر نہیں ہوتا بڑا، وہ دونوں بھرے ہوئے ہیں، چاروں صفحات اس کے۔ بار جو غیر ضروری باتیں ہیں انہیں میں چھوڑ رہا ہوں، نمبر وار جو دو چار موٹی موٹی باتیں ہیں وہ سوال جواب دونوں صورتیں آپ تک پہنچانا واجب نہیں، اوجب سمجھتا ہوں۔ کسی نے لکھا ہے کہ آپ کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کائنات کا سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے میں نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا۔ یہ میرے سامنے جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، ان میں کے ہر شخص کو میں عالم سمجھتا ہوں، ہاں، اور وہ اپنی طرف سے نہیں سمجھتا، زبان عصمت کے فتوے کی روشنی میں کہ العالم من عرفنا والجاہل من لم یعرفنا، فرمایا عالم کہتے ہی اسے ہیں جو ہمیں پہچانتا ہو۔ عالم وہ ہے جو ہمیں پہچانتا ہے۔ یہ نہیں کہا جو 50 علوم پڑھا ہوا ہو، نام ہی نہیں لیا معصوم نے، ہاں چاہے انگوٹھا لگاتا ہے اگر ہمیں پہچانتا ہے۔ پھر تو تمہاری نظر میں سلمان سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں ہونا چاہیے، کسی سکول مدرسے میں نہیں گیا، وہ علم سجدے کرتا ہے جس کی بارگاہ میں، وہ ہے سلمان۔ اور فرمایا والجاہل من لم یعرفنا، جاہل ہوتا ہی وہی ہے جو ہمیں نہیں پہچانتا، چاہے علماء کا استاد کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ لکھی ہوئی تھی جس پہ زیادہ آغا جی زور دیا گیا ہے کہ آپ نے تو بس ضمانت دے دی ہے لوگوں کو جنت جانے کی، کچھ کریں نہ کریں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں۔ پہلے تو کتنی بڑی خیانت اور بددیانتی ہے یہ کہ میرا ایک قسم کا جملہ یاد رہتا ہے اور دوسرا بھول جاتا ہے، اور پھر جس نے لکھا وہ بھی سن لے اور میرا مجمع بھی سن لے۔ جنت جانا بڑی بات کون سی ہے؟ جنت وہی جنت کہ جس کے لیے تو ٹکریں مار مار کے، بھوکا مر مر کے، حج کے لیے دوڑ دوڑ کے تو بھی آخر میں جنت جائے، اور ایک کتا بھی بغیر کچھ کیے جنت چلا جائے۔ راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے، راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے۔ تو یہی منزل ہے جہاں انسان بھی پہنچے اتنا کچھ کر کے، اور نقوی صاحب وہیں ایک کتا بھی پہنچ جائے کچھ نہ کر کے۔ آؤ اندر والے باہر والے، میرے بزرگ بھائی عزیز، سید غیر سید، شیعہ سنی جو بھی بیٹھے ہیں، لکھیں اپنے لوح دل پر، ہم نے یہیں سے علت تلاش کی، کیوں جا رہا ہے یہ کتا جنت میں؟ محض شاہد خان اس ادا پر کہ بھونکا نہیں، حالانکہ اس کی فطرت میں تھا بھونکنا، یہ پیدا ہی بھونکنے کے لیے ہوا ہے، تو پیدا بولنے کے لیے ہوا ہے، بس یہی نسخہ پکڑ لے۔ وہ نہیں بھونکا جو بھونکنے والا تھا، جنت چلا گیا، تو بولنے والا تھا، علی کو بھونک کے جنت گوا بیٹھا۔ جنت ہماری منزل نہیں،
कम अज कम मेरी नहीं। मैं आपका ठेकेदार नहीं हूं। मिंबर की कसम, मेरी मंजिल जन्नत है ही नहीं, और ना ही मैं इतना बेवकूफ हूं। नकवी साहब की बोला, एक चीज मैंने 1 लाख रुपए में खरीदी, 100 में बेचूंगा? भाई मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ हो सकता है? और यही तो तुम्हारा इम्तिहान होगा मैदान क़यामत में। दहशत नाकिए महशर को देखकर तुम्हारे हवास खो जाएंगे, और अल्लाह पूछ लेगा क्या लाए हो? अली की विला, जन्नत दे दूं बदले में? चूंकि दहशत नाकी से डर गए होगे, दिल अंदर धड़क रहा होगा कि क्या होता है, और जब अल्लाह कहेगा जन्नत दे दूं, तुम कहोगे वाह वाह, मौजी हो गई, ठीक है अल्लाह मियां दे दे। तुम तो चले जाओगे ये कहकर जन्नत में, पीछे सलमान आएगा, अबू ज़र आएगा, अम्मार आएगा, मीसम आएगा, मालिक अश्तर आएगा, मोहम्मद बिन अबू बकर आएगा। अल्लाह पूछेगा किस चीज के साथ आए? जेना बेविलायत अली इब्न अबी तालिब, शौहर बतूल की विलायत लाए, जन्नत दे दूं? सलमान सजदे में गिर के कहेगा तेरा बनाया हुआ कानून है कुरान में, मन जाओ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, उसी की मिसल देते हो। अली लाया हूं, जन्नत में बेच दूं? जन्नत के बदले नहीं बेचूंगा अली। अली दिया है, अली चाहिए। थक गए हो तो छोड़ दूं? अब अगर कोई कमबख्त किसी वजह से बदअमली का शिकार होता है, मैं अली के फजाइल पढ़ना छोड़ दूं? मैं खालिक के करम पे पर्दा डाल लूं? मैं अकवाल रसूल छुपाऊं? यह नहीं हो सकता, और डंके की चोट पर कह रहा हूं। यही सुनना चाहते हो तो आओ खुले लफ्जों में सुन लो। अगर ईमान दिल में है, सर से पांव तक गुनाहों के कुएं में डूबा हुआ क्यों ना हो, दुनिया की कोई ताकत उससे ईमान का लकब नहीं छीन सकती। ना ना ना, मैंने नकवी साहब ऐसे नहीं कह दिया। खुदा ने नहीं कहा कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब ना जाना जब तुम नशे की हालत में हो। अल्लाह नशेई भी कह रहा है, मोमिन भी कह रहा है। नशे का जिक्र भी है। खिताब क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जिससे अल्लाह ने ये तमगा नहीं छीना, तू छीनेगा। और बिल्कुल इसी तरह शाकिर भाई, कौम नूह के कुफ्फार ने साहिबान ईमान की अमल की कमजोरी को देखकर एतराज किया। पढ़ दूं आयत अगर थके नहीं हो तो। मैंने कहा था ना कि आज मुझे कुछ पता नहीं, सिर्फ तुम्हारे राब्ते की डोर के साथ चलना है। मैंने वो जिस लम्हे टूट जाएगी मैंने समेट लेना है अपने बयान को। ये तो जानते हो
کہ نوح پر ایمان لانے والوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا، 9 آدمیوں کا، بہت بڑا لشکر جی 9 بندے ایمان لائے، جو جانتے ہو جانتے ہو، جو نہیں جانتے ہو جان لو۔ سورہ ہود ہے، سر اٹھانا، بار والے ناراض تو نہیں بیٹھے؟ سورہ ہود، ابھی قرآن لاؤ، میدان میں فیصلہ کرو۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک قد اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی۔ اللہ کہتا ہے نوح کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا تو ہم جیسا بشری تو ہے؟ کریم شاہ جی یہ بھی ایک حقیقت قاہرہ ہے، ذات واجب کی قسم۔ الحمد والناس تک پورا قرآن پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، 1000 بار، کروڑ بار پڑھو، ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ آدم سے خاتم تک کبھی کسی نبی کو نقوی صاحب آگا جی کسی صاحب ایمان نے بشر کہا ہو۔ نہ مجھے پتا نہیں کہ سن کے بے دم کون ہے اور تازہ دم کون ہے۔ جو تازہ دم ہے وہ میری طرف دیکھیں، ایک آیت دکھا دو کہ کسی کلمہ گو نے کبھی کسی نبی کو بشر کہا ہو، ساری جائیداد لے لو۔ اس کے برعکس میں قافلے دکھا سکتا ہوں آیتوں کے کہ آدم سے میرے نبی تک جب بھی کسی نبی کو بشر کہا، مشرکوں نے، کافروں نے، مشکوک و نسب لوگوں نے۔ اب وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں وہ ساری آیتیں پڑھنا شروع کر دوں۔ آدم سے بشریت کا عقیدہ شروع ہوا اور آدم کو سب سے پہلے بشر شیطان نے کہا۔ جی لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال، میں بشر کا سجدہ کروں؟ تو بشریت کے عقیدے کی بنیاد تیرے مرشد شیطان نے رکھی، اور تیرے رسول کو بشر ابو جہل نے کہا۔ ابلیس سے شروع ہوا، ابو جہل تک آیا، یہ اس کے درمیان بند ہے عقیدہ بشریت۔ اور اسی طرح قوم نوح کے سردار کہہ رہے ہیں تو ہم جیسا بشری تھے، کیوں مانے تمہیں؟ وَمَا نَرَا قَدْ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، اور تیری پیروی کرنے والے رذیل ترین لوگ ہیں۔ ان کے اعمال پہ انگشت نمائی کر رہے ہیں۔ نا سوالیہ نشان پڑھ لیا میں نے، یہاں تعویل ہو سکتی ہے۔ میں ایک آیت دوسری پڑھتا ہوں، بچہ بھی کہے گا کہ واقعی بدعملی کی بات کی تھی کافروں نے کہ تیری پیروی کرنے والوں کے عمل ٹھیک نہیں۔ سورہ شعراء، کون سا سورہ؟ آلو انومن لک واتبعک الارذلون قال ما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال يا رب ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون۔ اللہ کہتا ہے کہ قوم کے سرداروں نے کہا ہم کیسے کر لیں تیری پیروی؟ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، کمینے لوگوں نے تیری پیروی کی۔ نہیں آگے آیت فیصلہ کر رہی ہے۔ نوح کہہ رہا ہے قَالَ مَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نوح کہتا ہے مجھے کیا علم کہ میرے پیٹھ پیچھے یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ عمل کی بات ہو رہی ہے۔ مَا عِلْمِي، مجھے کیا علم، بما کانوا یعملون، کہ یہ کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ ان حسابهم الا علی ربی،
ان کا حساب جانے میرا رب جانے. نا میں تیار ہوں ممبر چھوڑنے کے لیے. زبردستی اونڈیلنا تو غضنفر نے سیکھا ہی نہیں. سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لو. آنکھیں میری آنکھوں میں رہے. کہہ کیا رہا ہے نو؟ تم انہیں بد عمل کہہ رہے ہو. ان کے اعمال ٹھیک نہیں, ان کے افعال ٹھیک نہیں, ان کا حساب جانے, میرا پروردگار جانے. رہی میری بات, ما انا بطارد المومنین, میں مومنین کو کیسے دھتکار دوں؟ نوح نے یہ صفائی نہیں دی کہ یہ بد عمل نہیں. کہا ان حسابہم الا علی ربی, ان کا حساب میرے رب پر. جہاں تک میرا معاملہ ہے, ما انا بطارد المومنین, میں مومنین کو دھتکارنے والا نہیں. یعنی بد عملی کے باوجود قرآن نے اور نوح نے انہیں مومن کہا. ان انا الا نذیر مبین, میں تو بس ڈرا سکتا ہوں, میں جبرن تو عمل کروا نہیں سکتا. انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین, اگر تم باز نہ آئے سنسار کیے جاؤ گے. آسمان کی طرف دیکھا, قالا یا رب ان قومی کذبون, پالنے والے تو دیکھ رہا ہے میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا. فافتح بینی و بینہم فاتم, ان کے اور میرے درمیان حق کا فیصلہ کر اور جاگنا. ونجنی ومن معی من المومنین, مجھے بھی نجات دے اور میرے ساتھ ساتھ جو مومن ہیں. یہ مومن کی بار بار خواہش تھی, اور آپ نہیں تھے اس مجلس میں, نقوی صاحب کی بلا, اور یقیناً اور بھی بہت سے لوگ نہیں ہوں گے جو سن چکے. قد مقرر کا مزہ لے لیں, جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں اور یاد رکھ لیں, اور آئندہ پھر جب کبھی نعرہ لگائیں اسی پیمانے میں تولیں. حضرت سلیمان بن داؤد ہدہد پہ برہم ہیں, اجازت کے بغیر چلا گیا. یاد آیا؟ قرآن کہہ رہا ہے, سزا بھی بول دی, لَأَذْبَحَنَّهُ او لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, یا ذبح کر دوں گا یا شدید عذاب دوں گا. او لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, یا اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے کہ کیوں گیا بغیر پوچھے. ہدہد آیا سامنے, دیکھتے میری طرف رہنا. کہاں تھے میرے اجازت کے بغیر؟ جلدی معقول عذر پیش کیا جائے, ورنہ یا ذبح ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا. اپنی بولی میں مسکرا کے کہتا ہے, اللہ کا نبی بن کے وجہ پوچھ, بادشاہ بن کے تڑی نہ لگا. اسی ٹوٹتے ہوئے نعرے کو سالم کرنے کے لیے پوری بات سنو پہلے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی ہو, نبی کے حیثیت میں وجہ پوچھو, یہ دنیاوی بادشاہوں کا روب مت ڈالو. سلیمان بن داؤد حقا بقا ہے, اپنی جسامت دیکھیے, میری حشمت دیکھیے, میں دین و دنیا کا شہنشاہ, روئے زمین پر حکومت, نبی اور رسول علاوہ. تو مجھ سے یہ گفتگو کر رہا ہے؟ کس کھونٹے پہ ناچ رہا ہے تو؟ کہ لگا اللہ کا نبی میں تیرا بھرم رکھنا چاہتا تھا, اگر تو خود ہی کھولنے پہ کمر بستہ ہے تو پھر مجبوری ہے. انکا لن تقدر علی ذالک, تیری قدرت ہی نہیں کہ تو مجھے ذبح کر سکے. کیوں؟ آخر کس برتے پہ, کس ناز پہ, کس بل پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں قدرت ہی نہیں رکھتا تجھے ذبح کرنے کی؟ دیکھتے میری طرف رہنا. شاید خان نے اپنا پر پھیلایا, کہا لِأَنَّ جَنَاحِي مَكْتُوبًا بِخَطِّ السَّرْيَانِيَّةِ یا علی. چلے تو نہیں گئے ہو؟ کہنے لگا اللہ نے سریانی رسم الخط میں میرے پروں پر لکھ دیا ہے یا علی, تو جہاں یا علی لکھا ہو تو اسے مارے گا.
تو آئندہ نعرہ لگانے سے پہلے سوچ لیا کرنا، ہد ہد کے پر علی کا نام آ جائے، سلیمان کو خاطر میں نہیں لاتا، تیرے دل میں علی رہتا ہو، ٹکے کا ملا تو سے جنت چھین لے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات میرے محترم سامعین کے، کہ مومن سے ایمان کا لقب کوئی نہیں چھین سکتا، وہ چاہے جیسا ہے۔ بد عملی کی سزا ہے، ہاں بد عملی کی سزا ہے، ملے گی مگر اسی دنیا میں۔ ایک بندہ تمہاری طرح ہی ایسے ہی حجتی تھا، امام ششم کے پاس آیا، مولا یہ صحیح ہے کہ جس کے دل میں آپ کے گھرانے کی ولا ہو وہ جنت جائے گا؟ فرمایا بے شک جائے گا۔ عدل، اللہ عادل نہیں ہے تو پھر وہ اس کے گناہ، فرمایا سزا ہے، وہ کیا؟ فرمایا کوئی جابر بادشاہ، جابر ہمسایہ مسلط ہو جاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ربما لم یکن ذالک، مولا کبھی ایسا نہیں ہوتا یا گناہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا اوتی لہ زوجۃ سوء، بیوی نافرمان مل جاتی ہے، ہر وقت گستاخانہ رویہ سے پیش آتی ہے، گناہ دھل جاتے ہیں۔ ربما لم یکن ذالک، مولا کبھی ایسا نہیں ہوتا یا اتنے گناہ زیادہ ہوں کہ اب بھی بچ جائیں۔ فرمایا قبض علیہ الموت، بے وقت کی موت گھر میں داخل ہو جاتی ہے، کبھی باپ، کبھی بھائی، کبھی بیٹا، کبھی کوئی عزیز، دل کرتا ہے اس کا، گناہ دھل جاتے ہیں۔ ربما لم یکن ذالک، مولا کبھی ایسا نہیں ہوتا یا گناہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا ابتلی بنقص من الاموال، مال کا گھاٹا مل جاتا ہے، یقینی نفع نقصان میں بدل جاتا ہے، پیسے گر جاتے ہیں، کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں۔ ربما لم یکن ذالک، مولا کبھی ایسا نہیں ہوتا یا اب بھی گناہ زیادہ ہوں، بچ رہے ہیں۔ فرمایا مرتے وقت اس قدر سختی سے روح نکالی جاتی ہے جیسے باریک کپڑا خاردار جھاڑی پہ پھیلا کے اسے بے دردی سے کھینچا جائے اور اس کی تار تار ٹوٹ جاتی ہے، تو اس طرح تکلیف سے روح قبض ہوتی ہے۔ اب توجہ دیکھنا میری طرف، اس نے کہا اب بھی گناہ بچ رہے ہیں، مجھے عزت حیدر کی قسم لاہور والو، سرخی جلالت پھیری صحیفہ ولایت پر، فرمایا ملعون تو یہ چاہتا ہے کہ میں علی والے کو جہنمی کہوں، حتی یاتی لا ذنب لہ، اس کے بعد جب ہمارے پاس آتا ہے تو ایسے پاک ہوتا ہے جیسے کوثر سے دھلا ہوا کپڑا۔ اسی نام کے عادی ہو جاؤ، چلو تو منہ سے نکلے یا علی، اٹھو تو منہ سے نکلے یا علی، لیٹو تو منہ سے نکلے یا علی، سو جاؤ تو منہ سے نکلے یا علی، جاگو تو منہ سے نکلے یا علی، ٹھوکر لگے تو یا علی، سنبھلو تو یا علی، کھاؤ تو یا علی، پیو تو یا علی، لو تو یا علی، دو تو یا علی، چاہو تو یا علی، نہ چاہو تو یا علی۔ یہ غیر ضروری اشعار نہیں، میری طرف جو ورد تمہیں مولوی نے سکھایا بہت یاد رہتا ہے تمہیں، آؤ اس رکے میں یہ بھی ہے، پتہ نہیں کہاں سے پڑھتے ہو تم۔ مولویوں کے گھر کتابیں پہنچانا میری ڈیوٹی نہیں، نہ ہی حوالے چھاپ چھاپ کے یا فوٹو سٹیٹ کرا کے میں نے مولویوں کے گھر جا کے تقسیم کرنے ہیں۔ ممبروں سے پڑھتا ہوں، میدان میں بولتا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا الزام تراشیاں کرتے ہیں مقصر مجھ پر۔ اگر کبھی میرا ایک حوالہ غلط ثابت کر لیتے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ بھونچال نہ آ چکا ہوتا،
3 کتابیں کہ بھائی شاکر نے اعلان کیا طریق العرفان کے نام سے، وہ چھپی، چوتھی توحید العارفین کے نام سے. یہ 7 اشروں پر مشتمل ہیں یہ کتابیں، اور سب ان میں حوالے بھی موجود ہیں، اور اس سے بڑے فضائل ہیں ان میں جو میں یہاں پڑھ رہا ہوں. ایک حوالے کو آج تک کوئی مائی کا لال غلط ثابت نہیں کر سکا. اور آؤ میں بات کرنے لگا ہوں، اور اب نہیں، اب ذمہ دار تم ہو، یا تو میدان رکھ لو. نہیں دیکھو، جیسے میں نے کربلا گام شاہ میں کہا تھا کہ علی ولی اللہ پر یہ لاہور میں آخری مجلس، میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا. اب بھی اس سلسلے کا یہ آخری چیلنج، شہر تمہاری مرضی کا، دن تمہاری مرضی کا، میدان تمہاری مرضی کا، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، جتنے مقصر یا مقصر نواز مولوی تمہیں ملتے ہیں، چھوٹے یا بڑے، سارے جمع کر لو، ادھر سے اکیلے غضنفر کو بلا لو. جی میں اگر اپنا موقف ثابت نہ کر سکوں، حق ہے قوم کو، وہی مجھے گولیوں سے بھون ڈالے. اور اگر روز روشن سے بھی زیادہ اگر اس میدان کے کنکر بھی بول اٹھیں کہ علی حق، نہیں اب جو بات کرنے لگا ہوں اس کے لیے بھی میرا چیلنج ہے. ویڈیو بن رہی ہے، کیسٹوں کے زندان میں میری آواز قید ہو رہی ہے. اپنے کہے سے میں پھر نہیں سکوں گا. سول کوڈ سے لے کر اللہ کی عدالت تک، عدالت میں چلو تو میں ذمہ دار، اور اس مسجد سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک مجتہد اعظم کے پاس چلو تو میں ذمہ دار. کوئی رد پیش کر دے کہ غلط کہا غضنفر نے، اپنی زبان کاٹ لوں گا. سن لیا میرا دعویٰ، سن لیا میرا چیلنج. اب اگر کوئی شک کرے، اس کے نطفے میں شک، منبر کوفہ سے علی ابن ابی طالب نے کہا، سوال ہوا ہے وہ کن کی حقیقت کیا ہے جو کہے کہ اللہ کائنات بناتا ہے. علی نے مسکرا کے فرمایا، بیسمی تکونت الکائنات ودعیت الامم. فرمایا جو کن کہے کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے وہ کوئی جملہ نہیں، وہ علی علی کہتا رہا، کائنات بنتی رہی. پہلے ایک فیصلہ کرو. نہیں کون کیا ہے؟ لفظ ہے نا، کون لفظ ہے، علی بھی لفظ ہے. اب نہیں یہ فیصلہ میں نے لاہور والوں پر چھوڑ دیا. ہو جا کہنے سے تو اللہ کی توہین نہیں ہوئی کہ کہتا رہے ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا، اور اگر کہتا رہے علی 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 علی. اور آخر کوئی وجہ تھی شاکر رضوی، آنے والی کل کیا ہے میں نہیں جانتا. منبر سے، آدم سے نہیں، ازل سے آج تک تو پہلی مثال ہے، تو یقیناً آگے بھی پہلی ہی رہے گی. صرف اور صرف خطیب منبر سالونی نے یہ دعویٰ کیا، فرمایا انا الذی انحلنی ربی اسمہ. فرمایا دنیا والوں تمہیں کوئی نبی نہیں ملے گا
99 اسماء حسنہ ہے نا اللہ کے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ محیی ہے، ممیت ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے، قدیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا کوئی نبی تمہیں ایسا نہیں ملے گا جس کا نام اللہ کے نام پر ہو۔ کسی نبی کا نام خالق نہیں، کسی نبی کا نام رازق نہیں، کسی کا نام سمیع نہیں، کسی کا نام قادر نہیں۔ فرمایا کسی نبی کو اللہ نے اپنے کسی نام میں شریک نہیں کیا۔ سر اٹھاؤ، فرمایا انا الذی ان حالانی ربی اسمہ، میں وہ ہوں جسے اس نے اپنا نام دیا۔ عرش پہ وہ علی ہے، فرش پہ میں علی ہوں۔ یا وہ علی ہے یا میں۔ اور اسی لیے تو نقوی صاحب علی الاعلیٰ نے اپنا نام دیا ہے۔ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ اب ایک بندہ آئے پڑھتا وہ بھی مجلس ہو، چلو مجھ سے کچھ کم پڑھتا ہو، نام اس کا بھی غضنفر ہو، چلو میرے برابر خطابت نہ رکھتا ہو لیکن بہرحال پڑھ لیتا ہو، اور یہاں آئے اے یار میرا نام غضنفر ہے، مجلس پڑھنا ہے، چل چل چل، مسجد نجس ہو جائے گی اگر تجھے پڑھایا تو۔ اب مجھے پتا چلا اور آپ نے کہا آپ سے بڑی محبت ہے ہمیں۔ بھائی یار یہ کیسی محبت ہے؟ میرا ایک ہم نام آیا تھا، اور وہ بھی کوئی رنگ ریز یا دھوبی نہیں تھا وہ بھی خطیب مجھ سے چھوٹا سہی، میرا ہم نام سمجھ کے ہی سن لیا ہوتا۔ کیا جواب دو گے؟ مر جاؤ گے نامرادو۔ جب اللہ نے پوچھ لیا اور جلتے تھے، علی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، میرا ہم نام سمجھ لیا ہوتا۔ اور ساتھ یہ لکھا ہوا تھا رقعے میں، تھک تو نہیں گئے ہو؟ میں نے تو ابھی پڑھنا شروع ہی نہیں کیا۔ ہاں بہرحال اور کوئی اشرا تم میں پڑھوں نہ پڑھوں، اس دفعہ تو بہرحال پڑھ جو رہا ہوں تو جو کہنا ہے وہ کہہ کے رہوں گا کہ جی آپ علی کو جانتے ہو میں اپنی موج سے پڑھنے والا بندہ ہوں، مولا کا بڑا لاڈلا مداح ہوں، تم لوگ مجھے پہچان ہی نہیں سکے، خدا کی قسم نہیں، غضنفر تمہاری پہچان میں نہیں آتا، علی سمجھ میں آ گیا ہے۔ میرے طرف دیکھو، اگر جی آپ علی کو بڑھا رہے ہیں اور مولا خود فرماتے ہیں جو مجھے بڑھائے وہ بھی جہنمی، جو گھٹائے
وہ بھی جہنمی. میں تو علی کو بڑھا رہا ہوں. نصیری صحیح کہہ رہا ہے. نہیں, اگر یہ فضائل جو میں پڑھتا ہوں زیدی صاحب, اگر یہ ہے بڑھانا, تو پھر نصیری وہ تو مجھ سے آگے ہے. میں تو یہ بندے کے فضائل پڑھ رہا ہوں. کیونکہ میرا تو ہر جگہ اعلان ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. کم ظرف بھول جاتے ہیں, غضن فر کہاں جائے کیا کرے. اور آج پھر اعلان کر لیتا ہوں, اگر میں علی کو اللہ سمجھتا ہوں یا دل میں سوچتا ہوں کہ یہ اللہ ہے, معاذ اللہ, میں یہودی ہو کے مروں, مجھے کلمہ نصیب نہ ہو, خدا مجھے اپنا بندہ نہ کہے, نبی مجھے اپنا امتی نہ کہے, علی اپنا شیعہ نہ کہے, حسین اپنا حبدار نہ کہے, قائم اپنی ریت نہ کہے. آگے اعتبار, جو علی کو اللہ کہے, اللہ مانے, اللہ سوچے, مشرک, کافر, مرتد, ملعون, حرامی. لیکن بات پوری سن کے جایا کرو, جو علی کو اللہ کہے وہ بھی حرامی, جو اپنے جیسا کہے وہ بھی حرامی. حقیقت ہے, جیسے اللہ ہے کیسے. اب آ گیا یقین. میں کم ظرف ہوں, کم ظرفوں کا کام ہے علی کو خدا کہنا. اور میں تو شاہد بھائی کلیم شاہ جی آج تک کھوج میں ہوں اس حرام زادے کی جس نے پہلے علی کو خدا کہا تھا. میں اس کم وقت کو تلاش کر رہا ہوں. جب اکرام بھائی مل گیا, اگر ڈیلنے میں دے کے قیمہ نہ کیا تو میرا باپ کوئی نہیں. کیوں؟ جو نقصان اس نے کیا ہے میرا, وہ تم جانتے نہیں, اللہ جانے. ابھی علی نے اپنے کتنے فضائل بتانے تھے جو اس کم ظرف کی وجہ سے چھپا لیے. پتا نہیں, اللہ جانے کیا کیا ابھی کہنا تھا میرے مولا کو. جو اس کم ظرف کی کم ظرفی کے سبب چھپا لیا. ہمیں الحمدللہ اللہ نے بڑا ظرف دے رکھا ہے. ہاں, کم ظرف لوگوں کا شیوا ہے, نہیں کہتے ہم اللہ. بڑھانا, حد بنا دو. جی
کوئی شک نہیں اس میں. ہاں میں یہاں کوئی کسر نفسی سے کام نہیں لینا چاہوں گا. جیسا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا بتایا ہوا علی سمجھ میں نہیں آتا، اور واقعی جو علی غضنفر نے بتایا ہے وہ تم نہیں سمجھے، جو علی حق نے بنایا ہے. جی مولا آپ کے حسن مودت کو قائم و دائم رکھے. جو آپ نے کہا میرے نزدیک یہ علی نہیں یہاں فضا ہے. یہاں علی کی نوکرانی سمجھ میں آئی نہیں، علی سمجھیں گے. علی کا کمبر سمجھ میں آیا نہیں، علی سمجھیں گے. اور یہ تو شاکر رضوی پھر بھی انسانی روپ میں علی کے نوکر ہیں، اور ٹکے ٹکے کے ملاؤ فرش زمین پہ بیٹھ کر علی کو اپنے ناپاک میزان فکر میں تولنے کی ناپاک کوشش کرنے والے اندھیروں کی اولادوں، علی پھر علی ہے تو مجھے علی کا دل سمجھ کے دکھاؤ. اس میں کوئی شک ہی نہیں. آقا جی کہہ رہے ہیں اصحاب کہف کا کتا سمجھ کے دکھا دیں. آؤ میں نے دانستہ یہاں آقا جی دلدل کا نام لیا کیوں؟ ہاں اکیلا غریب ہوں جو 73 فرقے کو جواب دیتا ہوں. باقی 72 فرقے کو جواب دے ہیں. ہاں مجھے سب سے پہلے شیعوں کو جواب دینا ہوتا ہے. یہ کہاں سے کہہ دیا؟ لا حول ولا قوت. حیران ہوتا ہوں، اور خدا کی قسم بستر پہ کبھی کبھی میرے آنسو نکل آتے ہیں. یا علی میں شرمندہ ہوں تجھ سے، تیرے شیعوں سے تجھے منواتا پھرتا ہوں. ہاں اس لیے بات وہ کرتا ہوں جس کے لیے قرآن و حدیث میں پہاڑ سے زیادہ وزنی دلیل ہو. نہیں سمجھ میں آتا، نہیں میری سمجھ میں تو نہیں آیا علی کا دلدل. تم سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لینا. شاید بھائی وہ ایسا ہے، غزوہ تبوک تھا نا، غزوہ تبوک تو نبی صاحب علی کو رسول نے مدینے چھوڑ دیا. یا رسول اللہ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی کی موجودگی میں تو ہمارے لڑنے کی باری نہیں آتی. تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. ہاں ہماری تو باری نہیں آتی. تو ایسا ہے کہ اب کی بار علی کو مدینے چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں ہمارے جوہر. تو اس لیے یا علی جو ہونا ہے وہ تو بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، اور جب تیری ضرورت پیش آئے گی میں آواز دے دوں گا، اور تو علی ہے تو پھر آ جانا. بہرحال گئے، لشکر ٹکرائے. تھوڑی دیر بعد رسول اکیلے کھڑے تھے. پکارا
نہیں بلکہ میں وہ جملہ ہی پڑھ دوں نقوی صاحب جو کتابوں میں ہے. کوئی 20-22 حوالے تو اب بھی مجھے یاد ہیں, اور سوچنے کا وقت دے دو اور یاد آ جائیں گے, اور 20-22 معتبر حوالے اس وقت بھی ذہن میں کہ لما کان امر الجیش انقصر وانہضم الناس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاء جبرائیل وقال ان اللہ یقرئک السلام ویخیرک ان شئت انزلت الملائکۃ یقاتلون معک وان شئت علیا فدعه. جب لوگ بھاگ گئے جبریل آیا, اللہ سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کو اختیار ہے فتح کی مبارک کے بعد, یبشرک بالنصرت, نصرت کی بشارت ہے, مبارک ہے, اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. اگر آپ کہیں ان شئت انزلت الملائکۃ, اگر آپ چاہیں تو میں فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے بھیج دوں, وَإِن شِئْتَ عَلِيًّا فَادْعُهُ, اور اگر علی کی مدد پسند کرے تو بلا لے. نہیں میرے مالک, میرا مجمع گیا ہے تھک, میں ہوں ابھی تازہ دم, اس لیے مجھے بتا. تھکے ہوئے تو تجھ سے پوچھیں گے نہیں, کیونکہ میں نہیں تھکا. چلو پالنے والے جو نہیں تھکے انہیں بھی میں اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں, بتا ہمیں یہ چکر کیا ہے. اگر فرشتوں کی مدد چاہے میرا نبی تو تو بھیجے گا, اور اگر علی کی مدد چاہے تو خود بلائے, تیری بول چال بند ہے علی سے. آواز قدرت ہزیان نبک بھیج میں بھی سکتا ہوں, لیکن یہ میرا آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں. مشکل میں ہے, اسے حکم دے رہا ہوں فدو ہو کہ خود پکار, تاکہ مشکل میں علی کو پکارنا محمد کی سنت ہو جائے. کوئی تیری سنت سے منہ موڑے تو جان کے موڑے. علی اس وقت ایک کھجور پر چڑھے ہوئے تھے, کھجوریں چن رہے تھے کمند ڈال کے, کمند سے اتر بھی رہے ہیں اور پکار کے اتر رہے ہیں, لبیک لبیک لبیک. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں بات لمبی ہے, میں نے چھوڑ دی. اب وہ جو ساتھ گئے تھے ان میں کچھ منافق بھی تھے. ادھر سے کھجوروں کے باغات تھے, ادھر سے بھی, درمیان میں تنگ سی پگڈنڈی جسے ایک سواری ہاں بس گزر سکتی تھی. منافقین نے کہا یہ بلائے گا ضرور علی کو. اس نے بلائے بغیر رہنا نہیں. یہاں گڑھا کھودو, اسے تیروں تلواروں سے پر کر دو, اوپر جھاڑ جھنکار دے دو, دور سے پتہ نہ چلے, آئے گا گھوڑے سمیت گر جائے گا, اور اگر نہ بلایا تو واپسی پہ خود گر جائے گا. دو میں سے ایک سے تو جان چھوٹتی ہے, دوسرے کی پھر سوچ لیں گے. سر پٹ دوڑ, میں حرفوں کا ضامن. غضنفر نے جملوں کی ضمانت کبھی نہیں لی, حرفوں کی لی ہے. سر پٹ دوڑ رہا ہے علی کا دلدل معاشر خرام. اچانک جہاں گڑھا تھا جیسے سوئچ آف ہو جائے, قدم رک گئے. کیوں رک گیا؟ دلدل نے منہ اٹھایا, علی جھکے. اچھا اچھا.
اچھا ٹھیک ہے، ہاں 10:30 ہو گئے ہیں، نعروں کا ٹائم نکلا یا نہیں نکلا؟ اچھا نہیں، بعد کی بات بعد میں، بات کہاں تھی بھلا؟ ہاں سر اٹھایا میرے مولا نے، آواز دی منافقین کو، یہ آگے گڑھا ہے، میرا گھوڑا بتا رہا ہے کہ اسے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اور کوئی کتاب نہ بھی ملے، احتجاج تبرسی تقریباً ہر مولوی کے پاس ہوتی ہے، اسی میں دیکھ لینا۔ مولا فرماتے ہیں من حفرہ، بس پوچھنا یہ ہے کس نے کھودا ہے یہ گڑھا؟ سب نے کہا مولا لا ندری، ہم نہیں جانتے کس نے کھودا، چاہو در عصمت کی قسم، جھوٹ بولوں تو صاحب الزمان یہی میری سانسیں ضبط کر لے۔ جو شک کرے اپنے شجرہ نسب کا اشتہار خود بنے گا۔ غضنفر کا کیا جاتا ہے، دل کی گردن پہ تھپکی دی علی نے، کیا کہا؟ لا ندری، ہم نہیں جانتے۔ تھپکی دے کے فرماتے ولاکن فرسی ھذا یدری، لیکن میرا گھوڑا جانتا ہے کہ کس کس نے کھودا۔ نہیں ہے جس بندے کے بارے میں یہ علی، چھوڑ دے، بازار کھلا ہے، جو بارے میں ہو اسے اپنا لے، حلالیوں کو راس آتا ہے علی۔ جی ہاں بابا، یہ تو اپنے اپنے میدے کی بات ہے، اب بیمار میدے والے کو گوشت تو نہیں پچ سکتا نا۔ اب اس میں گوشت بیچارے کا تو کوئی جرم نہیں، اگر اسے مریض معدے والا برداشت نہیں کر سکتا۔ یا علی کا معاملہ یہی ہے، فرماتے میرا گھوڑا جانتا ہے، غیب اسی کو کہتے ہو اکرام رضوی، ٹکے ٹکے کا نہیں، پوچھا جائے گا تم سے بھی، لاہور والوں پوچھا جائے گا تم سے بھی۔ چلو جو کچھ نہیں کر سکتے ہو شاید ان سے نہ پوچھا جائے، جو کچھ کرنے جوگے ہو پوچھا جائے گا تمہارا گریبان جھنجھوڑ کے، کہ ٹکے ٹکے کے ملا بھونکتے رہے تھے علی کو، چپ کر کے سنتے رہے۔ آج کے بعد اگر کوئی کہے کہ علی غیب نہیں جانتا تو مولوی کا گریبان جھنجھوڑ کے کہنا کندہ نہ تراؤ، جسے تو غیب کہتا ہے اسے علی کا گھوڑا جانتا ہے۔
امام زمانہ کی عقیدت میں یہاں سے لے کے اور وہاں تک جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں ان کو ایک دفعہ امام کے احترام میں کھڑا کر دیں آپ۔ بیٹھ جائیں۔ امام زمانہ کے اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں، دعا مانگے دل کی گہرائیوں سے کہ مولا علامہ صاحب کو صحت سلامتی دے۔ بس آپ نے دعا کی، انشاء میں جی ہی مومنین کی دعاؤں کے تو پھیل رہا ہوں۔ ورنہ تو بارہا موت کو سامنے دیکھتا ہوں اور پھر پلٹ آتا ہوں، پھر یقین ہوتا ہے کہ جب تک میرے مولا نے کچھ کام لینا ہے تو پھر انشاءاللہ سب ٹھیک ہے۔ اب تھکے نہ ہو تو ایک بات کہوں، بہرحال یہ ہے وہ اب اتنی سی گزارش ہے، پھر چھیڑو گے؟ اس کا شکریہ، اس ایک کے لینے والے کا شکریہ۔ نہیں، کبھی چھاڑ میں بدل جائے تو نقصان بھی دیتی ہے۔ ہاں، یہ وہی سمجھیں گے جو چھیر اور چھاڑ کا فرق سمجھتے ہیں۔ علی غیب نہیں جانتا، گھوڑے نے بتا دیا۔ علی فرما رہے لیکن فرسی ھذا یدری، میرا گھوڑا جانتا ہے کہ کس نے کھودا، کن منزلوں پہ، اور بس میں سمیٹ رہا ہوں۔ اور بانی عشرہ بھی، اور جس مومن نے کہا تھا پھر تقریر بھی الگ کر لینا اور نعرے نکال لینا، جو میری طرف سے زائد لمحات ہوں وہ میں نے معاف کیے، بچ جائیں تو بتا دینا، کل پورے کر دوں گا۔ ہاں، آخری بات بس کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ گھوڑا، آؤ تولیں گھوڑے کو۔ بھائی آج تو بڑا ترقی یافتہ دور ہے نا کوئی صاحب۔
NLC के ट्रक तुल जाते हैं लदे लदाए, हैं? तो घोड़ा नहीं तोल सकता अली का? आओ तोलें, तोले तोले। आगा जी तोलने लगा हूं। अलहम से वन्नास तक कुरान सामने। एक और एक कितने होते हैं? बड़ी जल्दी बताइए आपने, दो। अब अगर मैं एक और एक को दो कहूं, कसूर मेरा है। जिसने एक और एक को दो बनाया उससे लड़ो। अलहम से वन्नास तक कुरान तुम्हारे सामने। एक आयत नकवी साहब दिखा दे कोई बाकमाल आलिम, एक, ज्यादा नहीं मांगता, सिर्फ एक आयत। कहीं अल्लाह ने कहा हो मैं आदम की कसम खाता हूं, मैं नूह की कसम खाता हूं, मुझे इब्राहिम की कसम, मूसा की कसम, ईसा की कसम, इकराम किसी नबी की कसम खाई। एक आयत चाहिए, एक। नहीं, मुझे नबी की चाहिए। दिखाओ, है? नहीं। वल आदियात ज़बहन है? ना 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 ना, सर उठाओ। अली के घोड़े के सुमों की, थापों के जल तरंग की कसम है? नबियों की नहीं है। अली के घोड़े के सुमों की, ज़रबों की, सुरीली आवाज की कसम है। तो जिस अल्लाह ने आदम से ईसा तक नबियों को अली के घोड़े के बराबर नहीं तोलेगा, मुल्ला के बराबर अली तोलेगा। जीते रहो। ये मकबूल इंसानी बस का रोग है ही नहीं ये। हाँ ना, ये ना मेरी खिताबत का जादू है ना, हाँ मैं तस्लीम कर रहा हूँ, ना ये मेरी शेर पे खुदा, झोटे पे खुदा और रसूल की लानत। इंसान के बस में ये है ही नहीं। बस चूंकि आने वाला बड़ी तेजी से करीब आ रहा है, इसलिए वो अलग कर छान रहा है। यकीनन बस कोशिश करना कि उसी का हिस्सा रहें हम। उसकी तलवार का हिस्सा मुकस्सिर काफी है। बस, और यही मांग लो जिसको जो दुआ मांगना है। इससे बड़े लम्हात इजाबत नहीं होंगे। हाँ, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, जिस मोमिन ने, मोमिना ने आज माजी में इस वक्त तक, इस दिन तक, इस लम्हे तक इस हक़ीर के ज़िम्मे दुआएं लगाई, मौला सबकी गायतुल मराम तक पहुँचाए। ज़हीर भाई के वालिदैन को मौला बुलंदी दर्जात अता फरमाए। आगा जी को शिफाए कामला अता फरमाए। नकवी साहब के लिए इस हक़ीर के दिल में जो दुआ हमेशा नमाज़ों में भी मौला की ज़रियों पर भी चलती है, इस लम्हे का सदका मौला उसे भी कबूल फरमाए। शाहिद भाई की अहलिया को शिफाए कामला, इनके बच्चों का, जो दीगर मोमिनीन के जो बच्चे इम्तहानात दे रहे हैं, मौला उन्हें कम बीमार करबला का सदका इस मोमिन के बच्चे को शिफाए कामला। और जितने भी बैठे हो, अब हज़ारों के लिए एक एक नाम लेना तो बहुत मुश्किल है। भाई शाकिर की जो जो हाजात दीनी या दुनियावी हैं, हाँ चूँकि तेरी ज़ात में शर्त तो है ही नहीं, तो बग़ैर शर्त के सब पूरी कर। बहक़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद, बेहक़ के उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा अज़ीज़ मुस्तजाब को उम्र खिज़री वाला बच्चा अता फरमा। मेरे अज़ीज़ आकिल रज़ा को, जाफ़र रज़ा, तहज़ीब रज़ा, दीगर मेरे जो शागिर्द हैं, उन सबको अपने अपने मकासद में कामयाब फरमा। और मौला शाकिर भाई के बच्चे को सही मानों में इसका दीनी दुनियावी रूहानी जानशीन बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और बाकी सब के जो मेरे सामने हैं,
یا نہیں ہیں، سب کی جو دعائیں ہیں وہ بہتر جانتا ہے، وہ ان لمحات کے صدقے قبول فرمائے۔ اور بس جو پیغام میں نے پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا۔ اب میں اپنی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی معذرت چاہتا ہوں اپنی بیوی سے، کیونکہ آج ہم نے اسے ضرورت سے زیادہ انتظار کروائی۔ اللہ اکبر، العظمۃ للہ۔ ہاں، یقیناً میرے دل کی آواز ہے اور یقیناً آپ کی بھی ہوگی۔ بی بی ہم سب شرمندہ ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا۔ اپنے بابا کے فضائل جو آپ جانتی ہیں وہ آدم بھی نہیں جانتا، وہ جبرائیل امین نہیں جانتا، تو آپ کو پرسے کے لیے انتظار کرنا پڑی، تو بس اس کا انتظار ختم کریں۔ زیادہ طویل مجھے نہیں پڑھنا، ایک حد دو جملے کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ بس اپنے تصور قدے میں منظر لاؤ اور بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دی۔ علماء سے پوچھنا، تحقیق کرنا۔ مومن کا دل بہت نازک ہوتا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، اور مومن کے دل پہ چھالا ہوتا ہے، اور چھالا بہنے پھٹنے میں دیری کتنی لگتی ہے۔ چوٹ لگ جائے مجھے معاف کر دینا، پردہ ڈالا نہیں جا سکتا، خون رونے والا ڈراتا ہے۔ کوشش کروں گا اشارے میں گزروں، اور آپ بھی کوشش کرنا کہ میرا اشارہ سمجھ جائیں۔ علماء محققین سے پوچھنا کہ کربلا سے جب قافلہ اہل بیت چلا تو آل محمد کے قیدی کتنے تھے؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مخدرات عصمت کی تعداد 64 تھی، 64 بیویاں۔ بچوں کی تعداد میں اختلاف ہے، لیکن پردہ داروں کی شاہ جی کوئی اختلاف نہیں، 64 بیویاں۔ مجھے حسین کی آخری سجدے کی قسم، دربار یزید کے راویوں کو پڑھا تو ہر ایک نے یہی لکھا کہ رائنا 20 نسوہ فی حبالۃ واحدہ، کہ ہم نے 20 بیویاں ایک رسی میں قید دیکھی۔ اب میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رائنا 20 نسوہ، 20 بیویاں ایک رسی میں۔ سیدو غیر سیدو، کربلا سے 64 چلیں، شام 20 پہنچی۔ نہ پوچھو علماء سے 44 بیویاں کہاں گئیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی سے تم بےتاب ہو رہے ہو، بس میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا، ایک لفظ کہہ کے میں منبر سے اترنے لگا ہوں۔ ابن منذر مدائنی نے یہی سوال بیمار کربلا سے کیا، مولا سنا ہے کربلا سے 64 بیویاں چلیں؟ مصدر حیا نے سر جھکا کے کہا سچ ہے۔ منہ پہ تماچے مار کے کہا مولا سنا ہے شام 20 پہنچی؟ فرمایا یہ بھی سچ ہے۔ مولا 44 بیویاں کیا ہوئیں سنو گے؟ فرمایا ساری بیویاں ایک رسی میں بندھی تھیں۔ شمرلئی نے ایک بڑی طویل رسی لایا، ہاتھ تو سب کے الٹے بندھے تھے، پھر میری پھوپھی کے بازو میں رسی، باقی حصہ پھوپھی ام کلثوم کے بازو میں، باقی حصہ اماں ام لیلہ کے بازو میں، باقی حصہ اصغر کی ماں کے بازو میں۔ اسی طرح 64 بیویاں ایک رسی میں۔ بچتی ہوئی رسی کا سرا زجر بن قیس لعین کے ہاتھ میں، اور اب بس اشارہ ہے۔ فرمایا زجر گھوڑے پہ سوار تھا، میرے پردہ دار پیدل تھے۔ ابن منذر گھوڑے کی رفتار کو جا اور کبھی نہ چلنے والے پردہ داروں کی رفتار۔